سے ہوگا. دیکھیں ہم کسی بھی دینی پیشوا کی عزت کیوں کرتے ہیں کہ یار یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہمیں بلاتا ہے, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے. اگر وہ اللہ رسول کی باتوں سے انکار کرے, حدیثوں سے آنکھیں بند کر لے, تو پھر اس کی عزت تو خود بخود ختم ہوگی. وہ بڑا تو بڑا رہا ہی نہیں. اس کے فتوے وہ اپنے پاس رکھے, روزانہ شیشے میں سامنے رکھ کے اپنی شکل بھی دیکھے, اپنے فتوے بھی دیکھے, ہاں ہمیں نہ دکھائے. اب بخاری کی حدیث 2812 اور 447 اور مسلم شریف میں بھی 7320 سے لے کے آنورڈ 3-4 ترک کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے, وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کے مقابلے پہ کوئی کہے کہ جی فلانے نے آیا کتاب, او لے جاؤ فلانے اپنے. رسول اللہ کا فرمان. تو آپ نے جس کا کلمہ پڑھا ہے نا اس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد سب کے سب امتی ہیں, امتی ہونے میں سب کا احترام ہوگا اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کا احترام کریں گے. جیسے ہی وہ قرآن و سنت سے بغاوت کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ رکو ذرا, صبر کرو, ہم نے کلمہ اس کا پڑھا ہے اور تم نے بھی اسی کا کلمہ پڑھا, اور اس کلمے کی نسبت کی وجہ سے ہم نے تمہیں اپنا بڑا مانا کہ جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج اگر تم اس کے باغی ہوگے تو چاہے اس زمانے میں کوئی باغی ہو چاہے آج ہو, اسے ایکسپٹ نہیں کریں گے. یار وہ باغی ہیں نا جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ میرے حوض کوثر پہ لوگ لائے جائیں گے اور میں کہوں گا اصحابی اصحابی, یہ میرے ساتھی ہیں, میرے صحابہ ہیں. تو مجھے فرشتے بتائیں گے آپ کو نہیں پتا یا رسول اللہ, آپ کی وفات کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی. تو آپ فرماتے ہیں میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی, سحقن سحقن لمن بدل بعدی. ان پہ پھٹکار ہو, ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے مرنے کے بعد میرے دین کو بدل دیا. اور بخاری میں الفاظ ہیں, عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے خلاف حضرت ابو بکر نے قتال کیا. جی اب مجھے بتائیں, حضرت ابو بکر کے دور میں جو مرتد ہو کے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ گئے وہ نبی الاسلام کی زندگی میں کیا تھے؟ صحابی, مسلمان نہیں سر, نہ صحابی. حضور نے صحابیت کی حالت میں انہیں دنیا سے چھوڑا ہے. حضور کو آخرت میں جا کے پتا چلے گا انہوں نے بعد میں کام ڈالا ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جس طرح آپ سمجھتے ہیں. ہاں ان حدیثوں کو لے کر رسول اللہ کے جانثاروں کے اوپر فٹ کرنا, خلفائے راشدین کے اوپر فٹ کرنا, وہ روافظ کا طریقہ ہے. وہ بالکل غیر علمی باتیں کرتے ہیں, لیکن ان کی باتوں کا علمی جواب دینے کی بجائے صرف بنو امیہ کو چھپانے کے لیے ان حدیثوں کا انکار کرنے کی وجہ سے وہ اپنے فاسد عقائد کے اوپر محکم ہو گئے کہ یہ تو جاہل ہیں, یہ تو اپنی حدیثوں کو نہیں مانتے. ہم نے آگے فرنٹ سے لیڈ کیا اللہ کے فضل سے, انہوں نے منجی بھی ٹھوکی ہے تو تہاڈی بھی منجی ٹھوک دیتی ہے. ہاں بس ہوں تسی جو ہے نا ان کی ساروں کی قبریں بنی ہوئی ہیں اور ان کی قبروں کے اوپر جو کتبہ لگا ہوا ہے نا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کی شہادت چلیں کہہ دیتے ہیں. ویسے لکھنا چاہیے کہ ان کی موت 2812 کی وجہ سے ہوئی ہے. آلہ قتل برآمد ہو گیا, ٹھیک ہے, 2812. قاتل کون ہے؟ قاتل وہ ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی, جو یہ کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتابوں میں آئی ہیں. اور جو بار بار کہتا ہے کہ حرز جاں بنا لو اس نعرے کو کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جو آپ سے پھر آجزانہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے, لاجواب, قیامت تک آنے والی نسلوں کو بھی علمی چیلنج ہے, جواب دیں لیکن حق بات کے اوپر مبنی ہو. خالی یہ باتیں نہیں کرنا, حق بات جو ہو وہ کی جائے. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.